ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مہر میں گفتگو کریں گے ہم سی این جی کے حوالے سے۔ بہت بڑا ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے سی این جی بند تھی، خاص کر کے کراچی میں، اور اب سی این جی اسٹیشنز کھول دی گئی تھیں اور صرف یہ کہا گیا کہ ایک دن کے لیے کھلی ہیں اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر پورے ملک میں گیس کا بحران ہے، اور اس حوالے سے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے وزراء ایک دوسرے پر نااہلی کے الزامات لگا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا کوئی حل نکالیں اور عوام کو کوئی اس کا راستہ تلاش کر کے دیں۔ تو ٹھیک ہے، الزام بازی اپنی جگہ پر، لیکن جو ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو، میں آپ کو ایک تو یہ اہم بات بتاؤں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں پاکستان اس وقت سی این جی گاڑیوں کی تعداد کے حوالے سے نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ پاکستان میں 30 لاکھ کے قریب گاڑیاں جو ہے وہ سی این جی پہ کنورٹ ہو چکی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ریجن کے ایریا کے لوگ ہیں، ایران ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، یا ایون ارجنٹینا، برازیل، ان سے بھی پاکستان جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بحران جو ہے وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ عام طور پہ بھی جو ہے وہ سی این جی بہت سیکٹر جو ہے بہت سفر کرتا رہا ہے۔ پاکستان میں جو گیس ہے، نیچرل گیس، اس میں سب سے زیادہ جو کنزمپشن ہے وہ کرتا ہے پاور سیکٹر، جو کہ 33% بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے گھریلو صارفین، جو 21% جو ہے گیس کنزیوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ جائیں، فرٹیلائزر والا ہے، پھر انڈسٹریل سیکٹر ہے تو وہ 19% فرٹیلائزر کرتے ہیں، 19 صنعتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ایک ہمیں جو ایک کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستقل پلاننگ نہیں ہے، لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، گھریلو صارفین بھی سفر کرتے ہیں، اور سی این جی کے جو لوگ ہیں ان سے جو وابستہ لوگوں کا روزگار ہے وہ بھی بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ خاص کر کے کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو رکشہ ملیں گے جو سی این جیز پہ چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک دہاڑی دار مزدور کو اگر 7 دن گیس نہ ملے، کاروبار نہ کر سکے، تو اس بیچارے کا گھر کیسے چلے گا، یہ چولہا کیسے جلے گا؟ تو یہ پلاننگ گورنمنٹ کی پرائرٹی پہ ہونی چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوں کہ جی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے جو گیس نکلے گی سب سے پہلے اس کا حق ہے، پہلے آپ ان کی ضروریات پوری کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے نیشنل ٹرانسمیشن میں جو ہے اس کو لا سکتے ہیں۔ اور حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کرک میں جو ہے وہ گیس فیلڈ پہ مقامی لوگوں نے مسلح نکل آئے، انہوں نے وہاں پر گھیرا ڈال دیا کہ بھائی پہلے یہاں کے ایریا کو گیس دو، جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن رکی رہی۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً 125 میکب کیوبک فٹ جو ہے گیس جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے مول کمپنی ہے ہنگریرین۔ تو مقصد یہ جو ابھی نیا ایک آپ نے آئینی ایک دیا ہے صوبوں کو اختیار، تو اس کی وائولیشن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے، اور اس کو لانگ ٹرم، مڈ ٹرم، شارٹ ٹرم جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے۔ اور یہ اب تو پاکستان میں دیکھیں، پہلے تو کہتے تھے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، 2.5 سال 2 سال سے زیادہ کسی کو چلنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اب پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے، نون لیگ نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے، اور موجودہ حکومت جو ہے ان کو بھی بظاہر تو جس طرح تمام اداروں کی، ریاست کے اداروں کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 سال پورے کریں گے، تو کرنے چاہیے، اور اس میں ان کو جو ہے وہ ڈیلیور بھی کرنا چاہیے، تاکہ ان سے پھر عوام پوچھ بھی سکیں کہ بھائی آپ کو پورا ٹائم ملا، آپ نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں اس وقت جو یہ سارا معاملہ ہے، اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے گیس کے لیکیجز کا، گیس کی جو ضیاع ہوتی ہے اور جو لاسز ہیں۔ جو کنزیومر کمیشن آف پاکستان ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال $2 ارب کی جو ہے وہ گیس کی چوری ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی، ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہوگا،
اور اس چیز کو جو ہے لوپ ہولز جو ہیں $2 ارب بہت بڑی رقم ہے، اس سے کتنی تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ان جو ایشوز ہیں اس کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے گیس چوری کی، تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک ٹھوس اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں جب سے پاکستان میں سی این جی انٹروڈیوس نہیں ہوا یا بہت ابتدائی مرحلے میں تھا، تو اس وقت گیس کمپنیز کے لاسز جو تھے وہ 2% کے قریب تھے، اب وہ تقریباً 14% کے قریب آ چکے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو اس میں ہم نے ایک جمپ آیا ہے، اس جمپ کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کرپشن ہے اس میں گیس کمپنیوں کے ملازمین جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں، خاص کر کے جب سے سی این جی سیکٹر ایکسپینڈ ہوا ہے۔ آپ پتہ ہے 3329 اس وقت پاکستان میں سی این جی اسٹیشنز ہیں، جس میں 250 سے زائد جو ہیں وہ صرف پی ایس او جو اسٹیٹ آئل کمپنی ہے پاکستان کی، اس کی جو گیس اسٹیشنز ہیں۔ تو ان کی جو گیس کی چوری ہے بالخصوص سی این جی سیکٹر میں، انڈسٹری سیکٹر میں، اس کو جو ہے ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آپ فرٹیلائزر کو جو ہے وہ سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن جو ڈومیسٹک کنزیومر ہیں ان کو اتنی زیادہ سبسڈی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ نے گیس کی بے تحاشا قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا گورنمنٹ کی ایک پرائرٹی ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے مختلف اسباب کی وجہ سے۔ تو اگر آپ $2 ارب کی چوری روک سکیں تو یہ کتنا بڑا ریلیف ہوگا اس ملک کے لوگوں کے لیے کہ آپ ان کی قیمتیں جو ہے آپ کو بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے خیال میں عمران خان کی حکومت شفافیت، کرپشن کو روکنے، احتساب کی بات تو کرتی ہے، لیکن اس کو جو ہے ابھی تک عملی طور پہ اتنا جو ہے وہ نئی اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ پہ جو کہ کرنے چاہیے۔ تو یہ کام جو ہے پرائرٹی پہ حکومت کو کرنا چاہیے۔ اجازت دیں، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔